الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اجتباه فتاب عليه وهدى قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فأما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآلہ صحابہ. تذکرہ اور بیان چل رہا تھا سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کے جنت میں ٹھہرانے کا اور کچھ چیزوں کی ممانعت کا، اور پھر منع کے بعد انہوں نے وہ درخت تناول فرمایا، کھایا، اور پھر اس کے بدلے ان کے رب سے ان کو کیا ملا اس کا بیان آج. جب آپ نے پورا ہم نے بتایا تھا کہ ابلیس طاق میں تھا، ان کی وجہ سے مردود ہوا، لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑ گیا. پھر اس نے کیا داؤں کھیلا اور کیا ڈھونگ رچا، وہ پیچھے گزشتہ اتوار کو بتایا گیا کہ وہ جنت میں کیسے پہنچا، اور پھر اس نے وہ درخت جس سے منع کیا گیا تھا سب سے پہلے حوا کے پاس لایا اور حوا سے بتایا، جانتے ہو خدا نے اس درخت سے تمہیں کھانا کیوں منع کیا ہے؟ اگر تم کھا لوگی تو پھر ہمیشہ رہو گی، مرو گی نہیں. کہ جنت کی جو سلطنت ہے آپ کی ہمیشہ ہو جائے گی، وہ تمہیں ہمیشہ نہیں دینا چاہتا ہے. اگر تم کھا لوگی تو مرو گی نہیں. موت کا نام انہوں نے سنا نہیں تھا تو ڈر گئی ہو. موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس ہر انسان ڈرتا ہے. تو وہ حضرت آدم کے پاس آئیں، موت کا جب ذکر ان سے کیا تو آدم علیہ السلام بھی ڈر گئے. زندگی دیکھی تھی، جنت دیکھی تھی، جنت کے آرام دیکھے تھے، کرسی پہ بٹھا کے فرشتوں کا سجدہ تعظیم دیکھی تھی. تو ظاہر بات ہے جس نے ٹھاٹ ہی ٹھاٹ ایسی ہی عیش عزتیں دیکھی ہوں، اس کے سامنے اچانک ذلت یا موت یا سب کچھ چھن جانے کا ذکر آ جائے تو فطری طور پہ وہ ڈر. اور پھر کہا جائے کہ اگر یہ کر لو تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا. پھر اسی عالم میں جب آدمی ڈر گیا ہے تو یہ کر لو تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا، بچ جاؤ گے ان آفتوں سے. ایک انسانی فطرت ہے. فَأَكَلَ مِنْهَا تو کھا لیا. یہاں پر ایک اور علمی بات بتاؤں، علم کلام سے اس کا تعلق ہے، سمجھ تو آپ لوگ بھی لیں گے. ایک ہوتا ہے علم نبوی، ایک ہوتا ہے علم بشری، ایک ہوتا ہے علم نبوی، نبوت کا علم، اور ایک ہوتا ہے علم انسانیت. یہاں پر
وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جہاں پہنچا دے. سورہ بقرہ میں جو یہ تذکرہ ہے اسی واقعے، اسی قصے کا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. علمہ یعلم، تعلیم دینا. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آدم کو تمام اسماء کا علم دیا. تو وہاں جو علم دیا جا رہا ہے آدم کو، وہ علم بشری تھا، علم نبوی نہیں تھا. اسماء یہ دنیا کے، یہ ایک درخت ہے آم کا، اس کی یہ خاصیتیں، اس کا نام آم ہے اپنی زبان میں. عربی میں امبج کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اور یہ ایسی امرود، یہ فلاں، اس کی یہ خاصیت ہے، اس کی یہ تاثیر ہے. ہر چیز، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ پنکھا ہے، اسما سب چیز کا، یہ کٹوری ہے، یہ چشمہ ہے، یہ سب چیزوں کا، سارے اسما کا علم دیا گیا تھا. علم نبوت نہیں تھا. وہ علم نبوت ملتا تو یہ لغزش ہوتی ہی نہیں جو کھایا تھا. علم بشری میں خطا ہے. علم بشری کا عالم خطا کرتا ہے. آئے دن روزانہ سائنٹسٹ خطائیں کرتے رہتے ہیں. ایک سائنٹسٹ دوسرے سائنٹسٹ کے خلاف لکھتا ہے، کیونکہ وہ خطا. جتنے بھی فلاسفہ ہیں، ارسطو ہو، فارابی ہو، افلاطون ہو، جالینوس ہو، بقراط ہو، سقراط ہو، فیثاغورس، یہ سب بڑے بڑے یونان کے ہیں، یہ سب ان کے بیانات میں اختلافات ملتے ہیں. چونکہ وہ علم بشری ہے، وہ علم نبوی نہیں. یہ خطائیں کرتے رہتے ہیں. عام جملات کا، چاہے ابو علی سینا ہو، چاہے فلاں ہو، خطائیں کرتے رہتے ہیں. تو وہ جو لغزش ہوئی تھی، خطا ہوئی تھی، وہ علم بشری کی کھا لیا. 5 یا 6 دن کے بعد پھر لباس آپ کا سلب ہو گیا، تو آپ جلدی سے بڑھے لبکے، اور 1-1 گز کے لمبے چوڑے پتے انجیر کے تھے، وہ جلدی سے آپ نے توڑے اور اپنے جسم کو اس سے ڈھکا. صحیح باتیں، سارے باتیں ہو چکی ہیں. 5 یا 6 دن کے بعد پھر خدائی حکم آیا، اے آدم حوا اترو، جاؤ. اترو، جاؤ. میں نے کہا تھا کہ مت کھانا، تم نے کھا لیا، کھانا ہے، اترو. اہبتا تسنیہ سے اترو، دونوں لوگ اترو. منہا، جنت سے زمین پر اتر جائیے. جنت سے زمین پر اتر جائیے. جمیعہ سب، جو تمہاری پشت میں تمہاری نسل آنے والی ہے اس کے ساتھ سب اتر جاؤ. پوری ذریت کے ساتھ اتر جاؤ. یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو سانپ اور جو مور اور ابلیس جنہوں نے سب نے مل کے حرکت کری ہے، یہ تم سب مل کے اب زمین پر اترو، جنت سے جاؤ. بعضکم لبعض عدو، اب اس کی سزا یہ کہ تمہاری بعض اولاد کی دشمن ہو. فی امر المعاش، تجارت میں ایک دوسرے سے بغاوت کریں گے، رقابت ہوگی، حسد ہوگا. زمین، کھیتی، مکان میں ایک دوسرے پر. یہ نتیجہ حرص کا ہے، یہ نتیجہ حرص کا ہے. بعضکم لبعض عدو، تمہاری اولاد جو تمہاری پشت میں تمہاری ضروریت ہے، وہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، قوم کے مخالف، لسانی اختلاف، مذہبی اختلاف، علاقائی اختلاف، ملکی اختلاف، پھر پڑوسی کا اختلاف، پھر بھائی کا اختلاف، تاجر کا اختلاف، ایک آفس میں 2 بابو، ان کا آپس میں اختلاف، ایک ادھکار میں، اختیارات میں اختلاف. یہ سب اسی کا نتیجہ ہے جو اترتے وقت کہا گیا تھا، بعضکم لبعض عدو. یہ تحارب، یہ محاربہ
تمہارا جاری رہے گا. یہ خداوند قدوس نے فرما دیا تھا. تو آپ آ گئے. اب یہاں پر ایک بات اور ہم صاف کر دیں. یہ جو جنت سے حبوط ہوا، حبوط اترنا، خروج یا نزول جس کو چاہے کہہ لیں، جنت سے آدم علیہ نبینا علیہ السلام و حضرت حوا علیہ السلام کا حبوط، نزول، خروج جو ہوا، یہ علماء نے، بعض علماء نے لکھا تھا اتاون تھا، لیکن یہ غضباً اور اتاون نہیں تھا. یہ غضباً، غضب کے طور پہ نہیں تھا، یہ غضب فرماتے ہوئے نہیں تھا. تو یہ جو خروج اور حبوط یا نزول جو تھا یہ غضباً نہیں تھا، بلکہ یہ شرفن تھا، رفعتن تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے شرف، ان کی رفعت، ان کی عزت، ان کی منزلت، ان کی قدر کو بڑھانے کے لیے تھا. وہ کیسے؟ وہ یوں خرجا منفردین، جنت سے نکلے تھے صرف دو، منفردین، دو اکیلے. یہ بتا جو تھے تسنیہ کہلاتا ہے، دو نکلے تھے، دو. خرجا یا یہ بتا منہا منفردین، صرف دو پر دو نکلے تھے بس، ایک آدم اور ایک حوا. لیکن دخلا آدم و حوا، جنت میں جائیں گے آدم اور حوا اپنی اولاد کی 120 صفوں کے ساتھ. اور ایک صف کی تعداد کتنی ہوگی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. جنت میں انسانوں کی 120 صفوں کو بسایا جائے گا. جنت میں انسانوں کی 120 صفوں کو بسایا جائے گا. لیکن ایک صف کی تعداد کتنی ہوگی؟ لا یعلم تعدادہ الا اللہ. ایک صف کی تعداد کتنی ہوگی، کتنے کروڑ ہوگی، خدا کے علاوہ کوئی نہیں. یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں. پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں نہ بساتا، بنایا تھا خالی ڈائریکٹ زمینی بھی رکھتا، یا یہ کہ جنت سے بلا سبب اتار دیتا، بجائے اس کے کہ آپ گیہوں کھائیں گے. تو علماء فرماتے ہیں اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا جنت سے خروج یا نزول یا نکلنا معلق کیا تھا عقل شجر، درخت کھانے پر. درخت کھاؤ گے تب اترو گے، نہیں کھاؤ گے تو نہیں اترو گے. لیکن ہم نے بتایا وہاں قضاء و قدر، تقدیر میں، ام الکتاب میں لکھ دیا گیا تھا کہ کھائیں گے. اوپر تھا منع نہ کھانا، اور اندر کیا تھا؟ ظاہر کھانا تھا کہ کھانا نہیں، اور اندر کھانا تھا کہ کھانا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک واقعہ اور سمجھنے کے لیے دوہرا رہا ہوں، جانور بھی جانتے ہیں. سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، تو حدود کا جو واقعہ ہے سورہ نمل میں آئے گا، بڑی تفصیل سے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے وہاں. تو ایک حدود بیٹھا ہوا تھا درخت پہ، اور ایک لڑکا نیچے جال ڈالے ہوئے تھا. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے منطق طیر، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اور آپ تو حدود سے فرمایا ہے حدود دیکھ، ہوش میں رہا، نیچے بچہ جال ڈالے ہوئے. بولا حضور یہ شکاری کا لڑکا ہے، شکاری نہیں پھانس پاتا میں، یہ شکاری بچہ کیا پھانس پائے گا. چلے گئے. تھوڑی دیر بعد پھر بابا صاحب دیکھے وہ لڑکا جال میں پھانسے لیے جا رہا ہے اسی حدود کو.
تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیوں حدود، تو کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکا ہے شکاری کا، کیا پکڑ پائے گا، میں اس کا باپ نہیں پکڑ پاتا ہے، تو پھنس گیا۔ تو بولا کیا کروں، اس نے جو جال ڈالا تھا اس کے اوپر باریک باریک مٹی ڈال دی تھی، ہلکی سی، اس مٹی کی وجہ سے جال نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو فرمایا ارے حیرت ہے، تجھے 1 سوت 2 سوت مٹی کے نیچے کا جال نظر نہیں آیا اور ہزاروں میٹر اندر کا پانی نظر آ جاتا ہے۔ حدود جب پانی بتاتا تھا آپ کے، تبھی تو نکالتے تھے آپ پانی۔ تو حدود نے جملہ کہا تھا حضرت اصل بات قابلیت اور علم کی نہیں، اصل بات دور بینی کی نہیں ہے، دوربین کی نہیں ہے، دانش کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے اذا جعل قدرو عمل بصرو، جب تقدیر کا لکھا آتا ہے تو عقلیں فیل ہو جاتی ہیں، قابلیت فیل ہو جاتی ہے۔ تقدیر کا لکھا جب آتا ہے تو قضاء و قدر میں فیصلہ یہ تھا کہ آدم کھائیں گے۔ تو علماء فرماتے بہت اچھا جواب ملا ہمیں کتاب میں، ساوی ہے کوئی کتاب تفسیری، کہ یہ جو خروج تھا، نزول تھا، یہ عقل شجر پر اس لیے معلق کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، عادت الکریم، اور کریم کی عادت یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو بلا سبب نہیں چھینتا ہے۔ کریم بلا سبب عزت نعمت رتبہ دے دیتا ہے لیکن چھینتا بلا سبب نہیں۔ یہ قاعدہ ہے، جو کریم ہوتا ہے وہ عزتیں دیتا ہے، رتبے دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اور دینے کے بعد چھینتا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی منعم علیہ سے، جس پہ نعمت ہے، منعم علیہ سے کوئی غلطی ہو، کوئی لغزش ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو پھر اس سے وہ رتبہ لے لیا جاتا ہے۔ جیسے آئے دن دیکھتے ہیں کہ منتریوں سے، وزیروں سے اور حاکموں سے، افسروں سے ان کی کرسی لے لی گئی، ٹرانسفر کر دیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا، غلطی کرتے ہیں تبھی ہوتا ہے، لیکن دنیا ہے یہ، لیکن وہ تو اللہ ہے، کریموں کا کریم ہے۔ خدا بلا سبب ثواب تو دے دیتا ہے لیکن عذاب بلا سبب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو نعمت دے دی، جنت دے دی، تو بلا سبب کیسے نکالتا؟ تو نکلنے کا ایک سبب بنایا گیا، اور نکلنا اس لیے تھا کہ خلیفہ زمین کا بنایا گیا تھا، نکلنا اس لیے تھا کہ خلیفہ۔ اور یہ جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُتَغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے، اس آیت کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ ذالک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نعمتیں تم سے کب لیتے ہیں، کیوں لی ہم نے؟ ذالک بأن اللہ لم یکن متغیرا نعمتا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنی دی ہوئی نعمتیں نہیں لیتا ہے جو کسی قوم، کسی جماعت، کسی ملت پر کرتا ہے، جب تک کہ وہ قوم اپنی عادتیں نہ بدلے۔ جب عقیدے بدل دیتے ہیں، اعمال بدل دیتے ہیں، اخلاق بدل دیتے ہیں، تو جو نعمتیں دی جاتی ہیں وہ چھین لی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب کچھ دیا تھا، سب کچھ دیا تھا۔ ایسی کون سی نعمت و دولت دنیا کی ہو سکتی جو اس ملت کو عطا نہ کی گئی ہو؟ لیکن کیا ہے، یہ خود بدل گئے۔ جب بدل گئے تو نعمتیں بدل گئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ خیر، تو تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے۔ اب اس پر میں ایک حدیث ہر مومن کو، گزشتہ اتوار کو وعدہ کیا تھا، ہر مومن کو، یہ حدیث مشکات میں بھی ہے تھوڑے تغیر کے ساتھ، یہ حدیث
ترمذی میں بھی ہے یہ حدیث، اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، مسلم میں باضابطہ یہ حدیث ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ یا مباحثہ، ایک مناظرہ ہوا۔ یہ کہاں ہوا؟ زمین پہ ہوا یا آسمان پہ ہوا؟ اس میں محدثین کا بعد نے فرمایا زمین پہ ہوا، لیکن اکثر لوگوں نے فرمایا جیسا کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب جب معراج کو گئے تو یہ روحانی مناظرہ تھا، آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی روح کو پیش کر دیا گیا۔ احتجا آدم و موسیٰ، مناظرہ ہوا آپس میں، زیادہ روحانی بھی ہو سکتا ہے یا جسمانی ہے، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا اور دونوں جمع ہوئے۔ قال موسیٰ یا آدم انت ابونا الذی خبعتنا، موسیٰ علیہ السلام بولے آدم آپ ہمارے باپ ہیں، اور وہ آدم ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں جنت سے زمین پہ آنا پڑا، یعنی آپ گیہوں نہ کھاتے تو ہم یہ زمین پہ کیوں آتے؟ یہ مشقتیں جوتنے، گوڑنے، بونے، کاٹنے، کہانے، پیسنے، پکانے کے چکر میں پڑتے۔ وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، اور آپ نے نکال دیا ہم لوگوں کو جنت سے بے خطیت کا، اس لغزش سے التي خرجت بها، جس وجہ سے آپ جنت سے نکلے۔ وقال آدم انت موسیٰ استفق اللہ بکلامہ وخط لك التوراة بیدہ، اے موسیٰ آپ تو کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی شریعت کی کتاب دی توریت، آپ کو کلیم بنایا، آپ کو صفی اور چن لیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خود سے کلام کرنے کے لیے، آپ کو 9 معجزے دیے، یہ کمالات دیے۔ اتلومنی علی قدر قدرہ اللہ علیہ، تو آپ میری ملامت کر رہے ہیں، آپ مجھے تانا دے رہے ہیں اس کام پر جس کام کے کرنے کو خدا نے لکھ دیا تھا زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے۔ لوح محفوظ یا ام الکتاب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا علی قمر قدرہ اللہ علیہ، اس کام پر، اس خطا یا لغزش پر، اس چوک یا نسیان پر مجھے تانا دے رہے ہیں جس کو خدا نے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا میری پیدائش کے 40 سال پہلے، یا زمین آسمان کی یہ پتہ مراد برسوں پہلے، 1000 سال پہلے۔ بعض روایتیں یوں ہیں قال ادو بکم وجدت اللہ كتب لك التوراة قبل ان اخلق، ایک روایت مسلم کے الفاظ یہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے آدم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ موسیٰ، بکم وجدت اللہ كتب لك التوراة، میری پیدائش سے کتنے سال پہلے توریت تمہارے لیے لکھی گئی؟ قال موسیٰ 40 عاما، 40 سال پہلے، یہ مراد ہے بہت برسوں پہلے۔ قال فهل وجدت فيها وعصى رسول اللہ، تو توریت میں نہیں لکھا ہے کہ آدم نے خلاف ورزی کی خدا کے حکم کی؟ بولے ہاں لکھا ہے۔ تو فرمایا آپ میری ملامت کر رہے ہیں اس بات پر جسے ہزاروں برس پہلے لکھا جا چکا ہو۔ فحج آدم موسیٰ، تو حدیث کے الفاظ سرکار نے فرمایا آدم موسیٰ پہ غالب آ گئے۔ اسی حدیث سے بہت سے مسائل نکالے ہیں کہ جب کوئی گناہگار کوئی گناہ کر کے تائب ہو جائے، توبہ ہو جائے، تو اس کے سابقہ گناہ پہ تانا نہیں مارا جائے، سابقہ گناہ اس کا یاد نہیں دلایا جائے۔ جیسے کہ معاذ اللہ لوگ سماج میں کہہ دیتے ہیں کوئی آدمی کسی خطا میں ملوث تھا وہ توبہ کر لے تو کہتے ہیں معاذ اللہ لاکھوں چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، معاذ اللہ کسی بھی طرح کا، بے نمازی تھا نمازی بن گیا، شرابی تھا پارسا بن گیا، بیاجی تھا توبہ کر لی اور حقوق لوٹا دیے، پھر آسی تائب کو، آسی گناہگار تائب توبہ کر چکا ہے،
عاصی تائب کو توبہ کے بعد تانا نہیں دینا چاہیے. عاصی تائب کو توبہ کے بعد تانا نہیں دینا چاہیے. ایک بات جو یہاں پر ہے، جیسے لوح محفوظ کے بارے میں، غوث اعظم کے بارے میں کہ لوح محفوظ دیکھتے تھے. ایک بات جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمائی، انتا موسیٰ استفق اللہ بکلامہ. کچھ بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے علم ظاہر کے ساتھ علم باطن کے لیے. یہ سنیے، کچھ بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوتے ہیں جن کو چن لیتا ہے علم ظاہر کے ساتھ علم باطن کے لیے، اور جب علم ظاہر کے بعد علم باطن ان کو عطا کر دیتا ہے اور وہ اپنے قلب کو ہر طرح کی آلودگیوں سے صاف کر لیتے ہیں تو ان کے قلب پر ایک ایسا نور القاء کیا جاتا ہے جس انتخاب اور استفاء اور اس نور کی وجہ سے وہ پردوں کے پیچھے دیکھتے ہیں. عام انسان پردے کے باہر دیکھتے ہیں، لیکن وہ خدا کے منتخب، مصطفیٰ، مجتبی بندے، مرتضی بندے ہم پردے کے سامنے دیکھ رہے ہیں، وہ پردے کے پیچھے دیکھتے ہیں. منشا یہ تھا کہ موسیٰ تم تو پردے کے پیچھے دیکھنے والے ہو، تم تو مصطفیٰ تھے، تم تو مصطفیٰ ہو، تم اخیار بندے میں سے ہو، پردوں کے پیچھے دیکھتے ہو. ارے پردے کے باہر تھا کہ مت کھانا اور پردے کے اندر تھا کہ کھانا، تو جو پردے کے اندر ہوتا ہے وہی غالب آتا ہے. پردے کے باہر لکھا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن پردے کے اندر، جیسا کہ ابلیس کے بارے میں صحابی میں غالباً ہے سورہ بقرہ کے صحابی کے بارے میں کہ ایک آسمان پہ لکھا ہوا ہے عابد، کسی پہ لکھا ہوا ہے زاہد، کسی پہ لکھا ہوا ہے عارف، کسی پہ لکھا ہوا ہے عالم، کسی پہ لکھا ہے صوفی، کسی پہ کچھ لکھا ہے، لیکن پردوں کے پیچھے لکھا ہے ابلیس. ہم یہاں کیا ہے، ہمیں یہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن حسن تو وہ ہے جو خدا نے لکھا ہے. اللہ تعالی ہماری تقدیر ہے. اللہ تعالی ہمیں سعیدوں میں بنا دے، سعیدوں میں جو سب سے نیچا ہو اسی میں ہمیں شامل کر لے. سب سے نیچا جو بندہ ہو انہی کی غلامی مل جائے. لوگ اتراتے ہیں، پھولتے ہیں جناب. اللہ تعالیٰ کے استغنا کو جو جانتے ہیں، اس کی سبدیت، اس کی بے نیازی کو جو جانتے ہیں، وہ تھر تھر کانپتے ہیں، تھر تھر کانپتے ہیں. نہ علم پر اتراتے ہیں، نہ عمل پر اتراتے ہیں. اور یہ واقعات حدیثوں میں آیا ہے، حدیث کی کتابیں پڑھیے. العبرۃ بالخواتیم. ارے میاں اصل معاملہ تو خاتمے کا وقت ہے، اس کی کوشش کرنا چاہیے، خاتمہ اچھا ہو جائے. اب یہاں پر حافظ شیرازی ایک بہت بڑے صوفی درویش ان کے چند اشعار میرے سامنے رکھے ہیں جو بالکل پتہ نہیں کتنا ذوق ہے، لیکن تھوڑا ذوق زیادہ ہمیں بھی نہیں ہے. عیبم مکن زرندی و بدنامی اے حکیم. اللہ والے جو ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی جبہ نہ کوئی دستار، شکستہ حال. عیبم مکن زرندی و بدنامی اے حکیم، کہ کی بود سرنوشت ز دیوان قسمتم. اے حکیم، اے زاہد، اے عابد، ہماری رندی کو تو، ہماری جو رندی ہے، یہ جو ہماری مستی ہے، یہ جو ہم محبت کے جام پی پی کے مدہوش ہو گئے ہیں، اسے بدنام مت کر. ارے جو قسمت تقدیر نے لکھا تھا وہ ہم نے کیا. من ارچے، اب یہ شعر جو ہے وہ کیا، من ارچے عاشقم و رند و مست و نامہ سیاہ. کہتے ہیں من ارچے عاشقم
و رند و مست و نامہ سیاہ، ہزار شکر کے یاران شہر بے گناہن، بے گناہن، بے گناہ، بے گناہن، بے گناہن۔ میں دیوانہ ہوں، اگرچہ میں دیوانہ ہوں، میں رندی ہوں، میں مست ہوں، رند ہوں، نامہ میرا سیاہ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہزار خدا کا شکر ہے جس شہر میں میں رہتا ہوں اس شہر کے لوگ نیک ہیں۔ میں خود گناہگار ہوں لیکن جن میں رہتا ہوں وہ نیک ہے۔ یہ تھا تواضع۔ ایسے بڑے عالم تھے، ایسے بڑے صوفی تھے کہ میں خود تو نیک نہیں ہوں لیکن جن میں رہتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ وہ نیک۔ اور بھی شعر ہیں بہت سے۔ اے وے رندہ مکن اے زاہدیا، اے زاہدیا پاکیزہ سرشت، کہ گناہ دیگرہ برتو نقہن نوشت۔ ارے بھائی تم کسی کے عیب کیوں بیان کر رہے ہو؟ اے وے رندہ مکن اے زاہدیا پاکیزہ سرشت، اے پاکیزہ تینت، اے پارسا، تو رندوں کے عیب، مستوں کے عیب، مجدوں کے عیب کیوں گنا رہا ہے؟ گناہ دیگرہ، ارے دوسروں کے گناہ تیرے نام اعمال میں نہیں لکھے جائیں گے۔ اگر وہ رند ہے تو اس کے گناہ اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ کیوں کسی کو تانا دے رہے ہیں آپ؟ لیکن یہ تصوف کی بات ہے، یہ دنیا، یہ جو کہا گیا تھا یہ عالم اور کی بات تھی۔ یہاں جو گناہگار گناہ کرے گا اس کا گناہ اسے گنایا جائے گا۔ شریعت یہی ہے، یہ طریقت تھی جو میں نے گنائی ہے۔ طریقت یہ کہ نا حقیقت، اہل طریقت حقیقت دیکھتے ہیں اور اہل شریعت باہر دیکھتے ہیں۔ آپ کسی مولانا پہ اعتراض مت کرتے نا کہ تم کیوں کر رہے ہو بے نمازی بے نمازی۔ جو اہل شریعت ہیں وہ ظاہر پر حکم لگاتے ہیں، وہ ظاہر پر حکم لگاتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے تینوں جو حکم لگائے تھے تینوں صحیح تھے، شرع کے اعتبار سے صحیح تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک چیز بتاؤں، ایک چیز اور میں بتاؤں، پتہ اتنا طے ہے تو مسئلہ نکلا کہ حق یہی ہے، سچ یہی ہے، کسی کو اس کے گناہ سے آگاہ کرنا تو ضروری ہے لیکن طعنہ و ملامت درست نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ شیطان نے جو حرکت کی، ہم یہاں پر اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے۔ قرآن میں سورہ اعراف میں شاید ہم بیان کر چکے ہیں، تیقظ اور تبصر ہر انسان کو ہونا چاہیے، ہوشیار اور بیداری، خاص طور سے شیطان کے حربوں سے ہوشیار رہنا۔ تو شیطان کے جو وسوسے ہیں یا شیطان کی جو حرکتیں ہیں جو انسان کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اختیار دیا ہے، لیکن جہاں یا جس وقت اختیار دیا گیا تھا اس وقت یہ کہہ بھی دیا گیا تھا کہ جو میرے سچے بندے ہیں ان پر تیرا سلطان، تیرا غلبہ نہیں چلے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے یہ جو اونگ ہے، اونگ نماز وغیرہ میں اونگ، یہ شیطان کی حرکت سے ہوتی ہے۔ جمائی بھی جو ہے وہ شیطان کی حرکت سے ہوتی ہے۔ بازار میں ادھر ادھر دیکھنا یہ بھی شیطانی حرکت ہوتی ہے۔ دوسرے وہمی وسوسے، اس میں قریب قریب ہر شخص مبتلا، عالم مولانا کا سب وہمی وسوسے، جو وہمی وسوسے ہوتے یہ بھی شیطان۔ اس لیے قل اعوذ برب الناس کو نازل، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ شک میں ڈالے رہنا، دشمنیاں کرانا شیطان کی حرکتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے متنبہ اور ہوشیاری عطا فرمائے۔ اور ایک چیز اور میں بتاؤں، انسان کے پاس علماء نے فرمایا اللہ تعالی کی طرف سے سب سے پہلی ممانعت جو تھی وہ بھی پیٹ اور کھانے سے تعلق تھی، اور شیطان کا حربہ بھی انسان پہ چلا وہ بھی پیٹ اور کھانے کے تعلق سے تھا۔ تو علماء نے فرمایا کہ انسان اگر اپنے آپ کو شیطان کے حربوں، ان کے مکر سے، اس کے مکر سے بچانا چاہتا ہے تو منہ اور پیٹ کا بہت خیال رکھے۔ جو پہلی ممانعت انسان کو، جو نواہی ہیں خدا کی بہت ہیں
لیکن جو پہلی نہیں تھی، پہلی ممانعت تھی، وہ کیا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، وہ کھانے سے تعلق رکھتی تھی۔ بے شمار انسان سے خطائیں، گناہ، لغزش ہوتے ہیں، لیکن کھانے سے گناہ بہت ہوتے ہیں۔ حرام کھا لینا، مشکوک کھا لینا، بیاج کا کھانا، رشوت کا کھانا، جوئے کے کھانا، کس طرح کھانا، مشتبہ کھانا، غصب کا کھانا۔ شیطان کا جو داؤ چلا تھا وہ بھی پہلا داؤ اس کا پیٹ کے راستے سے تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں شیطان سے، حربوں سے بچنے کے لیے۔ ایک حدیث اور جس کو ایک دعا تعلیم فرمائی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے، ایک دعا تعلیم فرمائی ہم غلاموں نکموں کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے۔ یہ دعا تعلیم کی گئی امت کے لیے۔ اور کریے، انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسروا ان یقولا هذا القول یا مقلب القلوب۔ یکسروا، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا اکثر ہوتی ہے۔ اسی کے نیچے ایک حدیث اور بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں انسان کا جو دل ہے وہ اس پتے کی طرح سے ہوتا ہے جو میدان میں پڑا ہو۔ اور کریے، اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں انسان کا جو دل ہے، قلب اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب۔ اور قلب کو مانا تھا لوٹنا پلٹنا، کبھی الٹا کبھی سیدھا، کبھی الٹا کبھی سیدھا، کبھی ٹیڑھا کبھی بھاگ ادھر۔ تو فرمایا اللہ پاک کے پیارے حبیب نے انسان کے قلب کی مثال اس پتے کسی ہے جو کسی میدان جنگل میں پڑا ہو اور ہوائیں اس کو لوٹ پلٹ کرتی رہیں۔ تو یہ دل بھی لوٹ پلٹ کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے دعا مانگتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا مانگتے تھے صحابہ، رمز شناس تھے، صحابہ تو جانتے تھے یہ خدا کے حبیب ہیں، محبوب ہیں۔ جو نبی ہوتا ہے وہ خدا کی عصمت و حفاظت میں ہوتا ہے، وہ کیسے بہک سکتا ہے؟ ہم نے جو بتایا ابھی کہ آدم علیہ السلام کو جو علم ملا تھا وہ علم بشری تھا، علم نبوی نبوت ملی ہے توبہ کے بعد، زمین پر آ گئے ہیں، توبہ قبول ہو گئی ہے، تب علم نبوی ملا ہے، اور علم نبوی کے بعد کسی نبی سے کوئی لغزش نہیں ہوتی۔ اس لیے فعصى آدم ربہ فغوى، اس کا ترجمہ وہ نہیں کیا جائے گا جو جاہلوں نے کیا ہے۔ اس وقت تک نبی بنائے ہی نہیں گئے تھے، اس وقت تک نبی بنائے ہی نہیں گئے تھے۔ تو قالوا اللہ اکبر، صحابہ بولے، انس بن مالک بولے، تو یہ دعا کا مطلب ہے اللہ میرا دل اپنے دین پر، اپنی یقین پر، اپنی معرفت پر، اپنی توحید پہ قائم رکھ، ادھر ادھر نہ بہکے۔ وہ بولتے یا نبی اللہ آمنا بکا، تو ہم صحابہ نے عرض کی حضور یا اللہ کے حبیب، یہ میرے آقا، آمنا بکا، ہم کو آپ پر ایمان لائے ہیں، وما جیتا بہی، یعنی آپ کی نبوت پر ایمان لائے، آپ کی رسالت پر ایمان لائے، وما جیتا بہی، جو خدا نے آپ کو دیا ہے، آپ کی کتاب، آپ کی سنت، جو کتاب الہی لائے ہیں، صحیفہ الہی، یہ اس پر ایمان لائے، آپ کی سنت پر ایمان لائے، حل تخافو علینا۔ ظاہر بات ہے دعا اپنے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ تعلیم امت کے لیے پڑھی جا رہی تھی، امت کو یہ درس دیا جا رہا تھا۔ نبی کا دل نہیں بہکتا ہے، نبی کا دل نہیں پھسلتا ہے، نبی کا دل یقین اور توحید پر قائم رہتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور کیا آپ ہمارے بارے میں خوف کرتے ہیں کہ ہم پھسل جائیں گے؟ ذرا غور کریے، یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ صحابی۔ ہم لوگ کتنے بات کے مومن ہیں، اس امت کے سب سے افضل لوگ صحابہ ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور حل تخافو علینا،
کہ آپ کو خوف ہے، اندیشہ ہے کہ ہم ادھر سے ادھر ہو جائیں گے، بہک جائیں گے؟ قال نعم، فرمایا ہاں، مجھے ڈر ہے کہ تم بہک جاؤ، پھسل سکتے ہو۔ اس 15ویں صدی کے ہر مومن کو صحابہ یا کسی صحابی کی ایک رکعت نبی کی صحبت اور نبی کی ساتھ پڑھی ہوئی نماز کے برابر ہماری 1,00,000 رکعت نہیں ہو سکتی۔ صحابہ نے ڈائریکٹ بلا واسطہ نبی سے فیض لیا۔ صحابیت اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اس کے برابر کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ عالمیت، مفتیت، قطبیت، غوثیت، ابدالیت، کوئی مرتبہ لاؤ صحابیت کے برابر نہیں ہے، چونکہ اس کا تعلق پڑھنے سے نہیں، اس کا تعلق صحبت اور دید سے ہے۔ دیکھا ایمان سے نبی کو صحابی بن گیا۔ هل تخاف علینا؟ قال نعم، قال نعم، اللہ اکبر۔ ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ، بعض روایتوں میں من اصابع الرحمن، اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ پاک کے پیارے حبیب نے، اے میرے اصحاب سنو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے دل ہیں اللہ الرحمن کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے بیچ ہیں۔ یہ حدیث متشابہ ہے، انگلیوں سے مراد یہ نہیں ہماری والی، مراد اس کی قدرت کے۔ انگلیوں سے مراد ہماری انگلیاں نہیں، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، انگلیوں سے بھی پاک ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ان سے میں نقل کر رہا ہوں۔ اے لوگو، اللہ رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے بیچ ہیں بندوں کے دل، یقلبھا کیف یشاء، وہ جدھر چاہتا ہے ادھر پھیر دیتا ہے۔ وہ کبھی طاعت کی طرف پھیرتا ہے، کبھی معصیت کی طرف پھیرتا ہے، کبھی حضوری دیتا ہے، کبھی دوری دے دیتا ہے۔ دیکھو ہر آدمی سوچتا کبھی کبھی کیسا حضور، کیسا خشوع ہوتا نماز، ایسا لگتا ہے کہ پڑھتے ہی رہو، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جلدی بھاگو، ہر ایک کھٹ کھٹ سجدے کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی عطا ہے، کبھی حضوری ہے، کبھی دوری ہے، کبھی کبھی ایسی خواستیں سوجتی ہیں کہ کچھ نہ پوچھو۔ کبھی حضوری عطا کرتا ہے، کبھی دور کر دیتا ہے، کبھی پاس بلا لیتا ہے، کبھی بھگا دیتا ہے۔ یقلبھا کیف یشاء، یہ دل کا ہی تو فعل ہے۔ کبھی خشوع ہوتا ہے، کبھی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، پوری نماز میں کبھی مارکیٹ بازار دنیا میں گھوم کے چلا آتا ہے، پوری نماز میں مالار مارکیٹ گھوم چلا آتا ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ بس خدا کے آستانے میں حاضر ہوا تھا، ابھی حضوری سے نکل رہا ہے۔ یقلبھا، وہ جدھر چاہتا ہے ادھر پھیل دیتا ہے۔ تو صحابہ کا مطلب یہ تھا کہ حضور کہ ہم ایمان سے ہٹ جائیں گے، یہ ہمارے ایمان میں نقصان پیدا ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، اور ہوا تھا، پھر گئے تھے۔ وصال جب ہوا تھا تو کتنے پھر گئے تھے؟ کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کسی نے جھوٹے نبیوں کا ساتھ دے دیا۔ تو نبی پردے کے اندر دیکھتے ہیں، ہم جیسے غلام نکمے پردے کے باہر بھی پورا نہیں دیکھ پاتے۔ صحابہ نے کیا حضور ہم ایمان سے پھر جائیں گے، یہ ہمارے ایمان میں نقصان آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں۔ بعضکم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى۔ تو بس تم اب زمین پر جاؤ اور ہم ہدایت بھیجیں گے، ہم تمہیں نبی بنائیں گے، اب صحیفے بھیجیں گے، نبی بن جاؤ گے، صحیفے آئیں گے، یا پھر ہمارا نبی آخری نبی آئے گا، وہ ایک کامل مکمل ہدایت نامہ لے کے آئے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب میری ہدایت آئے، میری کتاب آئے، میرے رسول آئیں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، تو جو میری ہدایت پر عمل کرے گا، پیروی کرے گا، کتاب پر ایمان لائے گا، رسول کی تصدیق کرے گا، فلا يضل ولا يشقى، تو دنیا میں دین حق سے وہ بھٹکے گا نہیں، ولا يشقى فی الآخرہ، اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا، نیک بخت میں اٹھے گا۔ کتاب پر عمل کیجئے، اگر آخرت کی بدبختی سے بچنا چاہتے ہیں
یہ امت آخرت کی بدبختی سے بچنا چاہتی ہے تو کتاب کی پیروی کرے، یہی کتاب جس کے لیے چیخ رہے ہیں ہم جیسے نکمے. فمن اتبع ہدایا، تو جو اس کتاب کو مانے، کتاب پر عمل کرے، کتاب کو پڑھے، کتاب کو سیکھے. فلا یضل، دنیا میں دین قویم سے، صراط مستقیم سے، دین مستقیم سے جب تک رہے گا بہکے گا نہیں، مرتے وقت تک بہکے گا نہیں. ولا یشقی فی الآخرہ، آخرت میں تو شقی بد وقت وہ ہے جسے عذاب لگ گیا. تو ولا یشقی، بد وقت نہیں اٹھے گا، سعیدوں میں سے اٹھے گا. ومن اعرض عن ذکری، یہ بڑا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، بڑی ہلا دینے والی آیت ہے یہ. ومن اعرض عن ذکری، کتنے دوڑ رہے ہیں کتاب کی طرف، کتنے بھاگ رہے ہیں کتاب سے. تجزیہ کریں آپ لوگ سب، اپنے اپنے دوستوں، اپنے اپنے رشتہ داروں، اپنے اپنے احباب کو دیکھیں، اور پھر کل اگلے اتوار کو آئیں، پھر پڑھیں سنیں اس کو. پھر اس کی تفسیر اگلے اتوار کو. ومن اعرض عن ذکری، بڑی تحدید ہے، سخت دھمکی ہے، تحدید بھی ہے، دھمکی بھی ہے، وعید بھی ہے. اپنے اپنی سوسائٹی، اپنی اپنی میجارٹی پہ غور کر کے آئیے کہ کتنے کتاب سے بھاگ رہے ہیں، کتنے کتاب کی طرف بھاگ رہے ہیں. کتاب سے بھاگنے والوں کا انجام کیا ہے اور کتاب کی طرف دوڑنے والوں کا انجام کیا ہے. خدا کا حکم ہے ففروا الی اللہ، خدا کی طرف بھاگو. خدا کوئی جسم تو ہے نہیں، کسی مکان میں تو ہے نہیں، کوئی اس کی کوٹھی تو ہے نہیں، کہ اس کا پارلیمنٹ ہاؤس تو ہے نہیں. جدھر بھاگ کے جائیں، خدا کی طرف بھاگنے کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کی طرف بھاگو، رسول کی طرف بھاگو، سنت کی طرف بھاگو، شریعت کی طرف بھاگو. اور اس سے بھاگو گے تو انجام کیا ہے وہ اگلے اتوار کو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.